حسین علیہ السلام زادی تقوایا ورحلتی رجلایا وقصدی مولایا۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے، حاضرین کی طرف سے، تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ رسالت، بارگاہ امامت، بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ الشریف میں حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس دعا کے خاصات کہ خداوند متعال ہمیں قیامت کے روز اس عظیم خانوادہ پاک و پاکیزہ خاندان کے پیروکاروں میں سے اور محبوں میں سے معشور فرمائے۔ جو حدیث مبارک حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے عنوان کلام قرار دی ہے، یہ حضرت کے کم سنی کا ایک سفر ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے قصد سے حضرت نے سفر اختیار کیا تھا۔ راستے میں ابراہیم بن ادہم اور فتح موصلی سے حضرت کی ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، تفصیل سے یہ گفتگو بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ کی سواری کہاں ہے، آپ کا زاد راہ کیا ہے اور کہاں جا رہے ہو، حضرت نے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، زادی تقوایا، میرا زاد راہ میرا تقویٰ ہے، وراحلتی رجلایا، اور میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں، وقصدی مولایا، اور میرا مقصد وہ میرا آقا و مولا ہے۔ دو تین چیزیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے جو انتہائی ضروری معلومات ہیں جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے، حضرت سید الساجدین صلوات اللہ علیہ ولادت باسعادت 38 ہجری قمری میں ہوئی ہے اور آپ کی شہادت 95 ہجری قمری میں ہوئی ہے۔ ان تاریخوں کے حساب سے واقعہ کربلا کے وقت آپ کا سن مبارک 22 یا 23 سال تھا، یعنی عین جوانی کا آنا۔ ولید بن عبد الملک کے ذریعے سے آپ کو زہر دلایا گیا، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور یہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے پہلے معصوم امام ہیں جنہوں نے
کربلا کی مٹی پر اللہ کے سجدے ادا کیے ہیں۔ جب کربلا سے آئے تھے تو خاک شفا اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب نماز پڑھتے تھے تو اسی مٹی پہ سجدہ دیتے تھے جس مٹی پہ نواسۂ رسول نے آخری سجدہ ادا کیا تھا۔ جس طرح کی یہ حقیقت بھی بہت سے مومنین سے پوشیدہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ السلام تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میدان احد میں جاتی تھی، حضرت سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کرنے، اور صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا جناب حمزہ کی قبر مبارک سے مٹی لائی تھیں، اس مٹی پہ سجدہ کرتی تھیں جو حضرت حمزہ کی قبر اطہر سے مٹی اٹھا کر لائی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی جو ایرانی سلطنت کی سلاطین کے سلسلہ سے تھیں، اس میں گرامی شاہ زنان یعنی خواتین کی سردار یہ تھا۔ دو قسم کی روایات ہیں کہ جب حضرت سید الشہداء سے ان کا عقد ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا نام شہربانو رکھا، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ان کا نام مریم رکھا، اور آپ کی والدہ گرامی سرکار سید الساجدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 10 دن کے اندر رحلت فرما گئی تھیں۔ آپ کی ولادت سے 10 دن کے اندر اور عبادت کا شوق، ذوق، انہماک، اس کی تو تاریخ انسانیت میں مثال تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت نماز میں مصروف تھے تو گھر کو آگ لگ گئی، شور و غوغا، آگ بھڑک رہی ہے، حضرت اپنی نماز کو طول دے رہے ہیں۔ کافی طولانی نماز کے بعد آپ نماز جب ختم کر چکے تو ایک شخص دوڑتا ہوا گیا، اس نے کہا فرزند رسول آپ کے گھر میں آگ لگی ہے اور آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، یہ کیا انداز عبادت ہے کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہو؟ تو حضرت نے ایک مختصر سا جواب اسے ارشاد فرمایا، بھائی مجھے وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل بنا دیا تھا، یعنی اس دنیا کی جو آگ ہے اس کی وجہ سے میں اس آگ سے غافل تھا۔ یہ معصوم امام کے جملے ہیں، کوئی کسی شاعر یا مؤرخ یا محقق کے جملے نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح
قیامت کے طلوع تک انسانیت کے اس قافلے میں بہت سے عبادت گزار گزرے ہیں، آئیں گے، اور ایسے ایسے عبادت گزار جن کے عبادت کی مثال پیدا کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن قیامت والے روز سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی اس حدیث مبارک کے تناظر میں دیکھیں کہ جہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، انبیاء، رسول، اولیاء، امام، انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کے نائبین، یعنی سب عبادت گزاروں کا مجمع ہوگا، لیکن اس پورے مجمع میں جو سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، اینا زین العابدین کی ندا آئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس ندا کے بعد میرا نواسا، میرا پوتا، دو قسم کی تعبیریں کی جا سکتی ہیں، علی ابن حسین اس مجمع سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی جس دن عبادت گزاروں کو اپنی عبادتوں کا صلہ ملنا ہے، جس دن پورے ناپ تول سے ان کی مشقتوں کی ان کو جزا ملنی ہے، جس دن کسوٹی پہ اعمال کو پرکھا جانا ہے، اس دن اس پورے مجمع میں اللہ کی عبادت گزار تو پائے جا رہے ہیں، لیکن پورے مجمع میں زین العابدین صرف ایک ہے۔ جسے اس ہی لقب سے بارگاہ الہی میں بلایا جائے گا، اینا زین العابدین، اینا زین العابدین۔ بس حضرت کے ایک دو اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب فضائل آپ نے بہت سن لیے، سننے ہیں۔ کانا من کلامی علیہ السلام، اسے اپنے لیے آخرت کا ذات راہ بنائیں، اس چراغ کو آخرت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے استعمال کریں، یہ نورانی کلام اپنی آخرت کو منور کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنی قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، عجبت للمتکبر الفخور الذی کان بالامس نطفہ ثم هو غدا جیفا۔ کتنے پرمغز اور پرمعنی اور قیمتی الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں فخر کرنے والے متکبر شخص سے تعجب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اس کا نطفہ تھا اور آنے والے کل میں یہ مردہ ہوگا، میت ہوگی۔ جیفا، بے جان جسم کو جیفا کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی چودھری صاحب، سید سرکار، نقوی البخاری، شمسی، سبزواری، تبریزی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب سانس چلتے ہوئے ہیں۔ جب رکتی ہے نا، پھر یہ کوئی نہیں کہتا کہ شمسی صاحب کو اٹھا کے لائیں، کہتے ہیں میت اٹھا کے لائیں۔ پھر نام ختم ہو گیا، نام کا قصہ ختم۔ ہاں، قبر پہ نام لکھا جائے گا،
قبر پہ نام لکھا جائے گا. میت کو اٹھا کے یہاں رکھیں. تو ایک دن وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے بنی ہاشم جہاں بیٹھتے تھے، تو کچھ جوانوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ ہم سب میں سے سن رسیدہ ہیں، سفید آپ کی ریش مبارک ہے، آپ اٹھتے ہیں تو ہمیں بھی اٹھنا پڑتا ہے. وہ بچہ تو ہے جو آتا ہے. جو معرفت رکھتے ہیں، بال لمبے کرنے سے معرفت نہیں آتی، مونچھیں چٹ کرنے سے، مونچھ بڑی کر لے چھوٹی کر لے، داڑھی بڑی کر لے چھوٹی کر لے، اس سے معرفت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کپڑے چھوٹے پہنے بڑے پہنے، کیونکہ یہاں تو معرفت کا یہ لیول ہو گیا نا کہ بال لمبے ہو جائے عورتوں کی طرح، اور آپ کی قمیض جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے گئی ہو. عارف صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان چیزوں کا معرفت سے کیا لینا دینا؟ سفید ریش ہیں بنی ہاشم کے جوانان بزرگ جس کا احترام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ اس بچے کے احترام کے لیے اٹھتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر اس سفید داڑھی کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت ہوتی تو منصب اسے دیتا. وہ جس کے لیے میں اٹھتا ہوں اس کم سن کی اہمیت ہے، من سے امامت اس کو دیا ہے، لہذا میں تو اس کے لیے اٹھوں گا. داڑھی سے لمبی کرنے سے، چھوٹی کرنے سے، بال لمبے کرنے سے، چھوٹے کرنے سے، کپڑوں کا ڈیزائن تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، اس سے ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو اہمیت دی ہے ہم بھی اس کو اہمیت دیں. اللہ نے جس کو عظمت و مقام دیا ہے ہم بھی اس کے عظمت و مقام کے سامنے جھکیں، اس کو مانیں. اس میں اہمیت ہے. حضرت فرمایا کہ عجبت للمتکبر الفخور الذی کان بالامس نطفۃ ثم هو غدا جیفا وعجبت كل العجب لمن انکر النشأة الاخرى وهو یا النشأة الاولى. اور مجھے اتنا زیادہ تعجب ہوتا ہے اس شخص نے جس نے کائنات کی پہلی خلقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور کائنات کی دوسری خلقت کہ جب ان مردوں کو زندہ کیا جائے گا اس کا انکار کرتا ہے. کام کوئی بھی پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جس خالق نے پہلی دفعہ بغیر کسی منصوبے پروگرام کے، بغیر مشورہ کیے، بغیر کسی سے مدد لیے اتنی بڑی کائنات خلق کر دی ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ انسانوں کو کائنات کے بعد اجزاء کو دوبارہ زندگی عطا کر دے. اب تو اگر ویسے اللہ کے لیے کہنا تو یہ نہیں چاہیے، انسانی اعتبار سے بات کی جائے تو اب تو تجربہ بھی ہو گیا ہے. پہلے تو تجربہ نہیں تھا تو کر دیا ہے. انسانوں میں ہوتا ہے نا کہ علم کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، تجربے کی ہوتی ہے. جتنی بھی علم کی ڈگری لے جائیں وہ پوچھتے ہیں جی آپ کا تجربہ کتنا ہے. اللہ کو تو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نے پہلی مرتبہ اتنی عظیم کائنات خلق کی ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئندہ کی خلقت کا انکار کرتا ہے، اس کے عقل پہ رونا ہی چاہیے. اور پھر حضرت نے جو ارشاد فرمایا بہت قیمتی جملہ ہے، امید ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کے سپرد کریں گے. فرمایا کہ وترکا دار البقاء، اور فرمایا کہ عجبت لمن عمل لدار الفناء وترک دار البقاء. مجھے تعجب ہے اس شخص سے کہ جو فنا ہونے والے گھر کے لیے تو کام کرتا ہے، ہر روز محنت کرتا ہے، ہر روز ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے. کس گھر کے لیے؟ جو ہاتھ سے نکل جانا ہے، جو فنا ہو جانا ہے. اگر میں نے ایک مکان بنایا ہے تو زندگی میں پھر اسے بنانا پڑے گا.
گر جائے گا ایک دن، اس کے لیے تو شب و روز بیتاب بھی ہے، تھکاوٹ بھی برداشت کر رہا ہے، بس تنخواہ میں 10% بھی کمی ہو جائے حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ اب زندگی کیسے چلے گی، لیکن چھوڑ دیا ہے اس گھر کو جہاں ہمیشہ باقی رہنا ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ سن لو یہ جملہ جو اب عرض کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا اور فرمایا کرتے تھے، جب کوئی مانگنے والا سائل آپ کے پاس آتا، مدد کے لیے آتا، مالی مدد ہو یا کوئی اور مدد، سائل حضرت کی خدمت میں جب بھی آتا تھا، وَقَانَ اِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ يَقُولُ مَرْحَبًا بِمَنْ يَحْمَلُ زَادِي إِلَى الْآخِرَةِ۔ بہت قیمتی جملہ ہے، چہرے پہ یبوست نہیں آتی تھی، تیور تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ مرحبا پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا نو، یا اس کا آسان ترجمہ ست بسم اللہ۔ جو سائل آتا تھا اسے وہ شخصیت جو قیامت والے دن زین العابدین کے نام سے پکاری جائے گی۔ کسی چیز کی کمی ہے ان کے نام اعمال میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مرحباً بمن یحمل زادی الی الآخرہ، کہ خوش آمدید اس شخص کے لیے کہ جو میرے زاد راہ کا، آخرت کی طرف زاد راہ کا وزن اٹھا رہا ہے۔ یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں میرا مکان، میرا بینک بیلنس، میری گاڑی، میرا یہ، اس میں آپ مجھے معاف کرنا لفظ سخت کہہ رہا ہوں، آپ صرف باڈی گارڈ ہیں، چپراسی والا کام کر رہے ہیں، چوکی دار والا کام کر رہے ہیں۔ سلسلہ سانس کٹے گا، جو مالک ہیں ان کو مل جائے گا، آپ کو اسی مال کے مالک مٹی میں دفن کر آئیں گے جہاں سے آپ کی آواز بھی نہیں آ سکے گی۔ اگر میرا تھا تو پھر یہاں کیوں رہ گیا ہے؟ اگر میرا تھا تو میرا مکان میرے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ میرا تھا تو میرے پیسے بینک میں کیوں پڑے رہ گئے ہیں؟ میں تو ادھر چلا گیا ہوں، اور ایسی جگہ پہ یہاں جن بیچاروں کی اس موسم میں پنکھے کے بغیر یا اے سی کے بغیر 1 منٹ گزارنا پڑے تو قیامت سمجھتے ہیں، اف بہت گرمی ہے، حبس بہت زیادہ ہے، وہاں ہوا کیا آواز تک نہیں جاتی، منو مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی میسج، نہ کوئی پوچھنے والا، ایک میں اور ایک میرے اعمال۔ بس میرا یہ مال نہیں ہے، میرا مال، میری گاڑی، میری جائیداد، میرے مربے، میری کوٹھی، یہ اگر مجھے معاف کر دیں تو بکواس بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جو میرا مال ہوگا وہ میرے کام آئے گا نا۔ جس کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے بچے کھانا کھلاتے رہے، میں چوکیداری کرتا رہا ہوں، سانس ختم ہوئی، چوکیداری ختم ہوئی، مالے کا مال لے لیا، میرا ہوتا تو ساتھ جاتا، نہیں گیا، میں صرف چوکیدار تھا بس۔ اور جب چوکیدار مر جاتا ہے تو اسے تنخواہ نہیں دی جاتی، لہذا سانس ختم ہوئے، چوکیداری ختم، مالکوں نے اپنا مال تقسیم کر لیا۔ میرا مال وہ ہے جو میں نے اس جہان میں اپنے ہاتھ سے بھیجنا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرے وارث نہیں لے سکتے مجھ سے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی۔
اب میں خود اگر اٹھا کے مال لے جانا چاہوں تو کتنا لے کے جاؤں گا؟ 2 من 4 من کتنا لے کے جاؤں گا؟ اس کے لیے اللہ نے آسان ذریعہ بنایا ہے. مجھے بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. مستحق تک جب اپنا مال پہنچاؤ گے تو آپ کے زادِ راہ کا وزن وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے. آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو طاقت کے ٹیکے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیپسول کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کام میرے آئے گا, اٹھا کر وہ لے جائے گا. جسے اپنے مال سے فائدہ اٹھانا ہے نا, مہربانی کر کے اب جو آپ کے پاس وقت ہے اس میں اپنے مال کا بیمہ کرا لیں, بلٹی کرا لیں, تسلی سے جتنے مال کی ضرورت ہے وہ آگے بھیج لو. خدائی مزدور موجود ہیں, وزن وہ اٹھائیں گے, قیامت والے دن آپ کے سپرد کر دیا جائے گا. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ